ایک یہ فرماتی ہیں کہ صدقہ کس کو دیا جائے کس کو نہ دیا جائے۔ دیکھیں صدقات دو طرح کے ہوتے ہیں، صدقات واجبہ اور صدقات نافلہ۔ جن صدقوں کی ادائیگی کا شریعت نے حکم دیا، ہم پہ لازم کر دیا، وہ صدقات واجبہ ہیں۔ اس میں قربانی آتی ہے، فطرہ آتا ہے۔ اور جو لازم نہیں کیے، ہماری ثوابدید پر چھوڑ دیا، فضیلتیں بیان کر دیں، وہ صدقات نافلہ ہے۔ جیسے کوئی غریب مانگے میں اس کو پیسے دے دوں بغیر زکوٰۃ کی نیت کے، بغیر فطرے کی نیت کے، ویسی ثواب کے لیے دے دیا، یہ صدقات نافلہ میں ہے۔ اب یاد رکھیں کہ صدقات واجبہ جو ہیں اس کے اندر اصول یہ ہے کہ جن کی آپ نسل سے ان کو نہیں دے سکتے، ماں باپ دادا دادی نانا نانی جو آپ کی نسل سے ہیں انہیں نہیں دے سکتے، بیٹا بیٹی پوتا پوتی نواسا نواسی، شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی ہے، اسی طرح سید حضرات کو نہیں دے سکتے ہیں، یوں ہی کوئی مالک نصاب ہو اسے نہیں دے سکتے ہیں، باقی سب کو دے سکتے ہیں۔ لیکن نفلی صدقے میں کوئی قید نہیں ہے، نفلی صدقہ آپ ہر ایک کو دے سکتے ہیں، چاہے سید صاحب ہوں، غیر سید، ماں باپ کو، اپنے بہن بھائیوں کو دیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک یہ فرماتے ہیں کہ یہ باہر سے شاید قول کی تھی کہ ہم جب پاکستان آتے ہیں تو 10 دن سے کم یہاں ٹھہرتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں، تو کیا صحیح ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ جب آپ پاکستان آ کے ٹھہرتے ہیں، جس علاقے میں ٹھہر رہے ہیں اگر وہ آپ کا آبائی وطن ہے، آبائی وطن یعنی وہیں پہ آپ کی پیدائش ہوئی، وہیں پہ آپ کا گھر ہے، جس کو وطن اصلی کہتے ہیں، تو پھر یہ اور ہو بھی مرد، تو پھر وہ وطن اصلی میں جیسے پہنچے گا تو وہ ایک دن کے لیے بھی آئے تو مقیم ہو جائے گا۔ وہ اگر قربانی کرے گا اور باقی شرائط پائے گئی، قربانی کرتا ہے تو واجب ادا ہوگا۔ لیکن بچی جب میکہ چھوڑ کے چلی جاتی ہے تو پھر اس کے لیے یہ وطن اصلی نہیں رہتا ہے، اس میں پھر یہی ہے اگر 15 دن ٹھہریں گی یا اس سے زیادہ اور باقی شرائط موجود ہیں تو قربانی واجب ہے، کریں گی تو واجب ادا ہوگا، اور اس سے کم عرصے کے لیے ٹھہری ہیں اور قربانی کریں گی تو چونکہ واجب نہیں تھی، نہ بھی کرتی کوئی حرج نہیں۔ اب جو قربانی ہوگی وہ نفلی قربانی ہوگی، نفل کا ثواب حاصل ہوگا۔ ایک یہ بھائی نے فرمایا کہ گناہ کبیرہ کون کون سے ہیں؟ دیکھیں تو بہت زیادہ اس کی تفصیل ہے، لیکن اصول اس میں یہ ہوتا ہے کہ گناہ کبیرہ وہ ہے کہ جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی حد مقرر کر دی ہو، جیسے زنا کی حد ہے، چوری کی حد ہے، وہ گناہ کبیرہ ہوگا، یا پھر آخرت کا کوئی عذاب اس کے بارے میں بیان ہو گیا، یا نبی کریم نے اس کو کبیرہ فرما دیا ہو، اسی طرح کسی پر بہت زیادہ کسی گناہ پر اظہار ناراضگی سرکار نے فرمایا ہو، کسی غیر قوم کی مشابہت فرما دی ہو کہ وہ ہم میں سے نہیں فلاں میں سے ہے، اس طرح کے الفاظ اگر ہوں تو وہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے۔ اور صحیح اصول اس میں یہ ہے کہ جس گناہ کو بہت ہی معمولی سمجھ کر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے خوفی کے ساتھ ادا کیا جائے، بزرگ فرماتے ہیں وہ گناہ کبیرہ ہے اور اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ لیکن بہرحال جو پہلے والی علامات ہیں وہ گناہ کبیرہ کے سلسلے میں بیان کی گئی ہیں۔ اور ایک پوچھا تھا کہ عصر کے بعد سجدہ کرنے کی کیا شرعی حیثیت ہے، تو عصر کے بعد نفل سجدہ منع ہوتا ہے، چنانچہ اگر آپ کی قضا نمازیں ہیں آپ ادا کر سکتے ہیں، آپ سجدہ تلاوت آپ پر تھا باقی آپ وہ کریں گے، وہ واجب ادا ہوگا، یہ کیے جا سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں پبلک کے سامنے نہ کریں بلکہ تنہائی میں کریں، کیونکہ لوگ جہالت میں انکار کرتے ہیں اور پھر علم ہوتا نہیں ہے، صحیح کام کر رہا ہے آدمی اس کے اوپر طنز شروع کر دیتے ہیں، خود گناہگار ہوں گے، اس لیے تھوڑا سامنے کرنے میں اجتناب کیا جائے۔